أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارس ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون۔ وہ بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو وہ گائے کیسی ہو۔ کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ بن بیاہی، درمیان میں ہے، بڑھاپے اور جوانی کی۔ اب کر ڈالو جو تم کو حکم ملا ہے۔ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کیسا ہے اس کا رنگ۔ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے زرد، خوب گہری ہے، اس کی زردی خوش کرتی ہے ہار دیکھنے والوں کو۔ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کس قسم میں ہے، کیونکہ اس گائے میں شبہ پڑا ہے ہم کو، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور راہ پا لیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہے، محنت کرنے والی نہیں، جوتتی ہو زمین کو یا پانی دیتی ہو کھیتی کو، بے عیب ہے، کوئی داغ اس میں نہیں۔ بولے اب لایا تو ٹھیک بات، پھر اس کو ذبح کیا، وہ لگے نہ تھے کہ ایسا کر لیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ یہ حجتیں نہ کرتے تو اتنی قیدی ان کے ذمہ نہ ہوتی، جو بھی بقرہ ذبح کر دیا جاتا کافی ہو جاتا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جب مار ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو، پھر لگے ایک دوسروں پر لگانے، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، پھر ہم نے کہا مارو اس مردے پر اس گائے کا ایک ٹکڑا، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، اور دکھاتا ہے تم کو اپنی قدرت کے نمونے تاکہ تم غور کرو۔ جب اس مردے کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر فوراً ہی مر گیا۔ اس جگہ صرف مقتول کا بیان اس لیے کافی سمجھا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا تھا کہ مقتول سچ بولے گا، ورنہ صرف مقتول کے بیان سے بغیر شرعی شہادت کے کسی پر قتل کا ثبوت کافی نہیں ہوتا۔ یہاں یہ شبہ کرنا بھی درست نہیں کہ حق تعالیٰ کو تو مردہ زندہ کرنے کی ویسے قدرت تھی، یا مقتول کو زندہ کیے بغیر قاتل کا نام بتایا جا سکتا تھا۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، پھر اس زمان کی کیا ضرورت تھی؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے تو ہوتا نہیں، بلکہ مصلحت اور حکمت کے لیے ہوتا ہے، اور ہر واقعے کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی کے احاطہ علمی میں آ سکتی ہے۔ نہ ہم اس کے مکلف ہیں ہر واقعے کی مصلحت معلوم کریں، اور نہ یہ ضروری ہے کہ ہر واقعے کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے۔ اس لیے اس کے پیچھے پڑھ کر اپنی عمر عزیز ضائع کرنے کے بجائے بہتر طریقہ تسلیم اور سکوت کا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔